نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ ہم پڑھ یہ رہے تھے کہ بدعتیوں کو دیکھ کر عبداللہ کو افسوس ہوا۔ عبداللہ نے سوچا اور صالح نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ میں انسانوں کو سمجھ نہیں سکا کہ آخر ہر نبی کی امت نے واضح ہدایت پا لینے کے بعد بدعتوں میں اتنی دلچسپی کیوں لی؟ تم نے اچھا سوال کیا، میں خود بھی زندگی بھر اس مسئلے پر سوچتا رہا۔ میرے خیال میں اس کی وجہ غلو ہے۔ غلو کہتے ہیں بہت زیادہ محبت اور عقیدت میں بڑھ جانا، آگے بڑھ جانا درجے سے۔ انسان بڑی جذباتی مخلوق ہے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے نام لیواؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کچھ لوگ مادیت کی طرح اپنے رجحان کی بنیاد پر انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے، اور کچھ لوگوں نے انبیاء اور صالحین کی محبت اور عبادت کے شوق میں اعتدال سے تجاوز کیا، اور یہی تجاوز اور غلو بدعت کا سبب بنا۔ صالح نے میری بات پر گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس افراط و تفریط اور غلو و تجاوز کا سب سے بڑا نمونہ مسیحی تھے۔ ایک طرف ان کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ترک کر دیا گیا، دوسری طرف رہبانیت ایجاد کر کے ایسی عبادتیں، ریاضتیں اور بدعتیں دین میں داخل کر لی گئیں کہ کسی نارمل انسان کے لیے مذہبی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ عمل کے ساتھ ان کے ہاں عقیدے کا غلو بھی انتہائی درجے میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے نبیوں کے امت میں ہوتے ہوئے بھی خدا کی بیوی اور بیٹا بنا لیے۔ مگر یار حقیقت تو یہ ہے کہ تم مسلمان اس کام میں کون سا پیچھے رہے ہو؟ یہ آخری بات صالح نے بہت زور دے کر کہی، اور میں نے جواب دیا، اور آج اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا، عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں میں بھی، کیونکہ یہ کہتے ہوئے میری نظر میں کچھ دیر قبل رونما ہونے والے مناظر گھوم رہے تھے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا آپ نے اور میں نے جو دین کا حصہ نہ ہو، اور آپ اور میں اسے دین میں شامل کریں۔ اگر میری بات سے آپ لوگوں میں سے کسی کو تکلیف ہوئی تو اس کے لیے معذرت، لیکن یہ باتیں اس وقت کرنی اس لیے ضروری ہیں کہ ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں بھی یا نہیں۔ تو جو بھی کام کریں اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، تھوڑا سا پڑھ لیں کہ کیا یہ کام دین کا حصہ ہے۔ اب آپ نے اور میں نے ڈیلی روٹین میں، ویکلی، منتھلی، ایئرلی، ہم جو کام کرتے ہیں ان سب کو نوٹ کرنا ہے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے دین میں ہیں، کیا ہمارے نبی نے کی، کیا ان کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے کی، تب ہم جا کے کریں۔ آپ اور میں بس لگے لگائے وہ اونٹ کی طرح بھاگتے رہتے ہیں جس کی رسی کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور ہم پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں پورے ریوڑ میں۔ آپ نے اور میں نے قرآن پڑھنا ہے، احادیث پڑھنی ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات نہیں پتہ چلتی، آپ 2 4 6 عالم دین سے، مفتیوں سے پوچھ کے آگے چلیں۔ ہمارے ہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی کسی سے پوچھ لیتے ہیں، اچھا آپ ہمیں بتا دیں، اور پھر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے کہا تو سچ ہی ہوگا۔ تو کم از کم ویریفیکیشن پراپر کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے عمل کو ٹھیک کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ حساب کتاب شروع ہونا تھا۔ اہل بدعت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا، چونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے زمانے میں موجود اپنے کئی جاننے والوں کو دیکھا۔ میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے واپس حوض کوثر لے گیا تھا۔ وہاں کے پرفضا ماحول میں کچھ دیر تنہائی اور خاموشی میں گزار کر میں بہتر ہو گیا، تو وہ مجھے دوبارہ میدان حشر میں لے آیا۔ راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں نہیں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیاء کی شہادت کا عمل پورا ہو گیا، جس کے بعد عمومی حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آغاز بھی امت محمدیہ سے ہوا، جس کا بڑا حصہ حساب کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد جب چاہو اس حساب کتاب کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکو گے۔ اس نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا، مگر بھائی لائیو مشاہدہ تو لائیو ہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دوں۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشرکین کو ان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی شرک میں مبتلا نہیں تھے۔ اس انکار کرنے والوں میں بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں، کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔
اور اس کی وجہ، اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ان لوگوں نے پہلے تو اپنے دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا، ظاہر ہے نہ کوئی تھا اور نہ ہی کسی نے جواب دینا تھا۔ فرشتے اور صالح بزرگ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا تھا، انہوں نے تو ان لوگوں کے شرک سے صاف انکار کر دیا، اور اس کے بعد ایک ہی چارہ بچا تھا کہ یہ لوگ اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں، مگر ظاہر ہے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ میں نے صالح سے دریافت کیا۔ اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ تم دیکھ سکو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب کتاب کے لیے کیسے بلائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا اور اپنی نگرانی میں سے عرش تک پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے آنے والے فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کر ساتھ چلنے والے فرشتے کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہی وہ 2 فرشتے ہیں جو زندگی بھر انسان کے دائیں اور بائیں سمت موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بد اعمالیاں لکھتا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا، مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا علم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو ہے، وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطلع کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کو کیا کرنا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ اس سے پوچھا گیا کیا عمل کیا؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا، اے اللہ، مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں، مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی، اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثناء میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے کہا، اے اللہ، اس نے سچ کہا۔ پوچھا گیا، تم ایک سرکاری ملازم تھے، کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کے ان سے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے کہا، جی اللہ، یہ میں نے کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی۔ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا، تو نے توبہ کر لی تھی؟ اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہ نکل سکا۔ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا، جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا، ساری زندگی اسی گھر میں رہا، انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنوا کر دیے، یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا، البتہ زبان سے توبہ ضرور کی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی بھی رکھی اور ٹوپی بھی پہنی اور نمازیں بھی پڑھی۔ جیسے ہی فرشتے کا بیان ختم ہوا، اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھ دو، آواز آئی۔ دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھیں اور بائیں فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھیں۔ وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا دیکھتا رہا۔ فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، وہ اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آ گئی۔ یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے اور چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا، کبھی ان پر تجھے رحم آیا؟ دیکھ، تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے۔ پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا تھا، یہ سب تو میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میری بیوی اور میرے بچوں کو پکڑ لو۔ فرشتوں نے جواب دیا، تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل۔ اور پھر دونوں فرشتے اسے مارتے اور گھسیٹتے جہنم میں لے گئے۔ اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر آفیسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا، اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے؟ اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے، جس میں اس نے بے گناہ لوگوں پر ظلم، بعض معصوموں کا قتل، جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے۔ آپ نے نوٹ کیا، اس میں اوپر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہی نہیں کیا۔
اللہ آپ کو اور مجھے ایسے کاموں سے اور ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ جبکہ نیکیوں میں وہ صرف عید کی وہ 2 نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتیں۔ اور آپ کے اور میرے گھر کے بچوں اور مردوں کا بھی یہی حال ہے، جمعے کا جمعہ پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نیکیوں میں صرف عید کی وہ 2 نمازیں تھیں جو اس نے مجبوری کی حالت میں حکمرانوں کے ساتھ عیدگاہ جا کر ادا کی۔ پوچھا گیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا اے میرے اللہ، میرے حالات ہی ایسے تھے، ہر طرف رشوت کا ماحول تھا، میں نے یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کے جبر کی بنا پر میں مجبور ہو گیا۔ تو انتہائی سخت آواز میں کہا گیا اچھا تو تم مجبور ہو گئے تھے؟ پھر حکم ہوا اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل، بہت اعلیٰ اور نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس سے پوچھا گیا میرے بندے، تو نے بھی اسی شخص کے ساتھ کام کیا تھا؟ پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ، مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا ڈر تھا، اسی لیے میں نے کبھی رشوت نہ لی۔ جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے ساری عمر غربت کی زندگی گزاری لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہ کیا۔ جواب دیا گیا تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبولیت بخشی اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کر دی۔ پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تو رشوت، ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل کر امیر ہو جائے یا ایماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے؟ تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف کر کے تو جنت پا لے یا پھر ظلم کر کے جہنم میں چلا جا، سو تو نے جہنم کو پسند کیا، یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے۔ وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا، وہ روتے ہوئے کہنے لگا اے اللہ، مجھے شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ جواب ملا نہیں، اصل میں تو خود ایک شیطان تھا، حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چونٹی سے زیادہ بے بس تھا۔ اے بے وقت انسان، جس وقت تو انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا، لیکن میں نے تجھے مہلت دی اور تو نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، تو نے یہ سمجھا کہ تجھے میرے حضور پیش ہونا ہی نہیں۔ دیکھ تیرا یہ گمان کتنا غلط ثابت ہوا۔ ادھر غیظ و غضب کے یہ الفاظ بلند ہو رہے تھے اور ادھر میدان حشر کے بائیں جانب سے جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ہر شخص پر سخت ہول کا عالم طاری تھا، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ گویا دل سینہ توڑ کر باہر نکل آئے، مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی۔ ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دوسرے مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وقت کے فرعون اور طاقتور ہستیاں، جابر حکمران اور بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک، مشہور ترین سیلیبریٹیز، انتہائی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے، اور آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا۔ پھر اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا جس میں حسب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے آگے بڑھ کر نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمانا چاہا، مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ فرشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی کی سمت باندھ کر ان بندھے ہوئے ہاتھوں میں الٹے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھما دیا۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹتے ان شعلوں کی طرف بڑھ گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ کون سے گناہ؟ کلہ، سارے کے سارے، اے اللہ تو میرے سارے گناہ بخش دے، دکہ و جلہ، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اے اللہ وہ پہلے والے ہیں یا بعد والے، اے اللہ جو میں نے پہلے کیے یا بعد میں کیے، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اے اللہ میں نے چھپ کر کیے یا میں نے اعلانیہ کیے، سب بخش دے، سارے کے سارے بخش دے۔ سبحانک اللہم ربنا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔